الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. درود پاک پڑھے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سجدے سجاد کر دیا. سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سجدے سجاد کر دیا. اللہ کے نبی کے نواسے کو دیکھیے، بیڑی بہن کے دین کو آزاد کر دیا. اللہ کے نبی کے نواسے کو دیکھیے، بیڑی بہن کے دین کو آزاد کر دیا. محترم حضرات، ذکر حسین، ذکر شہدائے کربلا چل رہا ہے، جس کی آج آخری مجلس ہے. یہ عاشورہ کی رات ہے. یہ وہی رات ہے جس رات کی درخواست امام حسین نے یزیدی لشکر سے کی تھی کہ ایک رات ہمیں دے دی جائے جس میں ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی ریاضت کر سکیں، تسبیح و تحلیل کر سکیں اور قرآن کی تلاوت کر سکیں، اپنے خدا کو صحیح طور پر یاد کر سکیں. محترم حضرات، یہ رات بھی بڑی بابرکت رات ہے اور آنے والا دن بھی بڑا برکت والا ہے. اسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری برکتیں عطا فرماتا ہے. آپ نے سنا کہ امام حسین کے ساتھی اور آپ کے جانثار ایک ایک کر کے میدان کربلا میں جاتے رہے اور جام شہادت نوش فرماتے رہے، یہاں تک کہ امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. اور پھر جب پانی لینے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو آپ بھی پانی لاتے لاتے شہید ہو جاتے ہیں. اس طرح یکے بعد دیگرے سب لوگوں نے امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم وفادار حسین ہیں، وفادار مصطفیٰ ہیں، وفادار خاندان اہل بیت ہیں. اس لیے میرے دوست بزرگوں، ان کی قربانی نے وہ رنگ لایا کہ اللہ نے ان کو پوری دنیا میں سرخرو فرما دیا، ان کا مقام بلند فرما دیا، اور جو مد مقابل تھے ان لوگوں کا نام و نشان مل گیا. حضرت عباس کی شہادت کے بعد اب حضرت علی اکبر کی شہادت کا وقت آتا ہے، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کے سامنے آتے ہیں، جو آپ کے لفظ جگر اور نور نظر شبیہ پیمبر. شبیہ پیمبر کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے تھے حضرت علی اکبر. شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. جس طرح سارے لوگوں نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی، اسی طریقے سے حضرت امام حسین کے شہزادے علی اکبر بھی جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمن پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا. امام حسین نے محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دے دوں؟
کیا تیروں سے چھلی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دے دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے، پھر کسی کی جانب خون اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ تو علی اکبر نے باوفا بیٹے نے کہا، عرض کیا ابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشتی بری میں جنت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجیے۔ چہیتا بیٹا تھا، ایسے چہیتے بیٹے علی اکبر تھے کہ جب بھی آپ نے کوئی خواہش کی تو امام حسین نے ان کی خواہش کو پورا فرمایا۔ ایسے چہیتے بیٹے جس کی کبھی کوئی ہٹ اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، خاک و خون میں نہانے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دے تو کس طرح دے، اور نہ دے تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا، اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینی ہی پڑ گئی۔ بیٹے نے ضد ہی ایسی کی کہ بابا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں بھی جام شہادت نوش کروں گا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دستے مبارک سے لگائے، فولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر کا پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روئے تابہ حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا اور اسد اللہ شیر نے صف اعداء کی طرف نظر کی، دشمنوں کی صفوں کی طرف نظر کی اور ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ شعر پڑھنا شروع کیا، انا علی بن حسین بن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، یعنی اے یزیدیو سن لو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ شعر پڑھا، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کا کوفہ، کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالموں، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، اور کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا شیر ضیاء کے سامنے آتا؟ جب بار بار للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ ایک 18 سال کا مجاہد مقابلے کے لیے بلا رہا ہے، لیکن 22,000 یزیدیوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ لیکن جب کوئی بھی نہ آیا تو آپ نے خود ہی
ان کی صفوں پہ حملہ کر دیا، اور جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرح کٹتا چلا گیا، پھٹتا چلا گیا، اور ایک ایک وار میں کئی کئی دیو پیکر جوانوں کو گراتے گئے۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر حملہ کیا تو اسے منتشر کر دیا، اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرے پہ جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف جو شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے، اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ حضرت علی اکبر جدھر بھی رخ کرتے تھے یزیدیوں کے دائیں جانب دائیں صفوں پر حملہ کرتے تھے، ان کی صفوں کو بکھیر کر رکھ دیتے اور کاٹتے چلے جاتے۔ بائیں پر حملہ کرتے تو ان کی صفوں کو بکھیر دیتے اور کاٹتے چلے جاتے۔ لشکر کے بیچ والے حصے پر اکیلے حملہ کرتے تو ان کو بھی درہم برہم کرتے ہوئے چلے جاتے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ ہاشمی جوان، وہ ہاشمی شیر کا حملہ نہیں تھا بلکہ ایک وہ قہر الہی کا عذاب بن کر کے ٹوٹ پڑا تھا یزیدیوں پر، اور پھر ان کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا ابتا العطش، ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو پلایا جاتا؟ پانی تو تھا ہی نہیں جو پلایا جاتا۔ دست شفقت اپنے بیٹے کے چہرے گلگوں کو پر رکھا اور غبار کو صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی اور ارشاد فرمایا، بیٹا اسے منہ میں رکھ لو، تھوڑا سکون ملے گا۔ امام حسین نے اپنی انگوٹھی عطا فرمائی، کہا بیٹا اسے منہ میں رکھ لو، تھوڑا سکون پاؤ گے۔ اور سنو، اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک ہے، تم ایسے سیراب ہو جاؤ گے پھر کبھی پیاسے نہیں ہوگے۔ عنقریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ، مہربان باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابل ہو کر پکارا، حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ تو عمرو ابن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا، تمہارے بہت سے بہادروں کو تہے تیگ کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تم ہے، تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہارے دعوائے شجاعت پر افسوس ہے، اگر کچھ بھی غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ۔ تم نے یہ کام اگر انجام دے دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا، موصل کی گورنری دلا دوں گا تمہیں۔ طارق بدبخت جو بڑا پہلوان تھا، گورنری سرداری کی لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل کر وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو روند ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمرو ابن طارق نے جب اپنے باپ کا اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔
شہزادے نے ایک ہی بار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا کہ یہ 18 سال کا نوجوان بچہ ہے ابھی، وہ اتنے سارے بڑے بڑے نیزہ والوں کو، بڑے بڑے بہادروں کو اس نے پچھاڑ دیا ہے اور موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر کو بھیجنا چاہا جس کا نام مصراع بن غالب تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا تو وہ بھی نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا، تلوار سے کاٹ دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابل آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم ابن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک نوجوان جو کئی کو خاک و خون میں ملا چکا ہے، تھک چکا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، یزیدی لشکروں کو ایسا خوف تھا کہ وہ ایک ایک کر کے آتے تو سب ختم ہو جاتے، تو ان لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت علی اکبر پہ حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اب آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے، دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ اور تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تنی نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا، اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے، گھوڑے سے گر پڑے اور زمین پر آ گئے اور پکارا، یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام عالی مقام گھوڑا بھگا کر کے میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو اپنی گود میں لیا اور ان کے چہرے انور سے خون آلود گرد صاف کرنے لگے۔ اتنے میں علی اکبر نے اپنی آنکھیں کھول دی، علی اکبر نے اپنی آنکھیں کھول دی، امام پاک کے آخری دیدار سے محسوس ہوئے، سکون پایا اور پھر واپس آنکھیں بند کر لی اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت علی اکبر کے بعد حضرت علی اصغر کی باری آتی ہے، جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لایا ہے، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اب ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر جو دودھ پیتے بچے تھے، ان کو بھی یزیدیوں نے نہیں بخشا اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ امام عالی مقام کے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر جو ابھی بہت کم عمر اور شیر خوار ہیں، پیاس سے بے چین ہیں، تشنگی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں، چھوٹا بچہ سوکھی زبان باہر نکالتا ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ ماں سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، گود میں لیے ہوئے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، میرے سردار، میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اس ننھی سی جان کی بے چینی قوت برداشت سے باہر ہے، اس کے رونے اور تڑپنے سے کلیجہ پاش ہوا جا رہا ہے، آپ اس کو گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان پتھر دلوں کو اس بچے کی پیاس پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس کو پلا دیں۔ امام عالی مقام اس ننھے کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو چند گھونٹ پانی طلب کر رہا ہے، اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں،
اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو تو پانی پلا دو، دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہوئی جا رہی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہو تو اس ننھے بچے کے لیے توڑا پانی دے دو۔ امام عالی مقام کی اس تقریر کا ظالمان سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ پانی کے بجائے ایک بدبخت ازلی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھا اور باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے جیسے ہی تیر کو کھینچا تو علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا، اور بچے نے اپنے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی، آپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ زخمی جگر خمیسوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خار نہ چھوڑا حسین کا۔ وہ ظالموں نے بچے پہ بھی رحم نہیں کیا۔ میرے دوست بزرگوں، امام عالی مقام نے حسرت بری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہ العالمین حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے لگا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو کلیجے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا میرا پیارا بیٹا، ایک مرتبہ اور اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لو کہ اب تم کو اپنے سینے سے لگانا کبھی مجھے نصیب نہ ہوگا۔ ہائے افسوس، پھول تو دو دن بہارے جام مزا دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بے کھلے مرجھا گئے۔ ظالموں نے چھوٹے سے بچے پہ بھی رحم نہیں کیا۔ میرے دوست بزرگوں، جس نے بھی حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا، جس کا نام حرملہ بن کاہل تھا، اللہ نے اس کو عذاب میں بعد کربلا ایسا مبتلا کیا کہ اس کے پیٹ کی جانب ایسی گرمی پیدا ہوئی کہ جیسا لگتا تھا اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈالا جاتا تھا، برف لگایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس گرمی میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا عذاب اس کے لیے یہ تھا کہ پیٹ کی جانب جلن ہوتی تھی، اور پیٹھ کی جانب اتنی ٹھنڈک تھی کہ اس کو گرم کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی تو بھی اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، اور پیاس پیاس چلاتا تھا، مٹکے کے مٹکے پانی پی جاتا تھا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، پیاس نہیں بھرتی تھی، پیٹ تو بھر جاتا تھا لیکن پیاس نہیں بھرتی تھی، بجھتی تھی۔ اسی طرح پانی پی پی کر کے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، اور پھر اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اور اسی ذلت و رسوائی کی موت وہ مرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اندازہ لگاؤ جن جن لوگوں نے امام حسین کو یا ان کے اہل خاندان کو یا ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، اللہ نے سب کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ کسی کو سولی ملی، کسی کو کس طرح کسی کو سور بنا دیا گیا، کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا، کسی کو کتوں سے نوچوا دیا گیا، اور پھر ان کے اوپر مختار ثقفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ اس نے یزیدیوں کے چن چن کر کے بدلہ لیا، اور نام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بدلہ لیا، اور ان کو قتل کروایا۔ اس طریقے سے جتنے بھی قاتل تھے امام حسین کے، آپ کے ساتھیوں کے، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، حضرت یحییٰ بن زکریا کو قتل کرنے کے بدلے میں ہم نے 70,000 لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ اللہ کے نبی یحییٰ ابن زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کو قتل کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 لوگوں کو مارا تھا، لیکن اے محبوب، تمہارے نواسے کے قتل کرنے والوں کے بدلے میں ہم 70 اور 70 ماریں گے۔ 70 اور 70 یعنی کل 1.5 لاکھ
لوگوں کو مارا جائے گا۔ اس طریقے سے 1,40,000 لوگوں کو مارا جائے گا۔ اس طریقے سے کربلا کے بعد کچھ لوگ تو وہ تھے جو کربلا میں شریک ہوئے تھے، ان کی موت ہوئی، مارا گیا ان کو، اور کچھ وہ تھے جو شریک تو نہیں ہوئے تھے لیکن راضی تھے اس بات پر، تو ان کو بھی مارا گیا۔ اسی لیے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ جتنے لوگ کربلا میں شریک تھے اتنوں کو مارا جاتا، اس سے زیادہ کو کیوں مارا گیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو لوگ اس واقعے پر راضی تھے ان کو بھی مجرم قرار دیا گیا اور ان کو بھی سزا دی گئی۔ محترم حضرات، کوئی بھی بچا نہیں، کیونکہ ظالم کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے کہ انہیں کس کروٹ پہ پلٹا کھانا ہے۔ اس طریقے سے ساروں کے ساتھ بدلہ لیا جاتا ہے، سب ذلت و رسوائی کی موت مرتے ہیں۔ یہ تو ذلت و رسوائی کی موت مرے، لیکن شہیدان کرب و بلا جو ہیں انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا اور ایسے بلند ہوئے کہ صدیاں گزر گئی، آج لوگ ان کے نام کا قصہ پڑھ رہے ہیں، ان کے نام پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں اور ان کے نام کا وسیلہ لے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی اصغر کے بعد حضرت امام علی مقام کی شہادت کا وقت آتا ہے۔ اب جگر پارے رسول، شہزادے بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے سکون، جنتی جوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ کے سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پے کرے صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دے دیجئے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے فرمایا، اپنی نوری نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو گئے، میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا، اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا اور ان بے کساں غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت اور خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سعادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میری لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری طرح صبر اور استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامی کیا اور اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا، بستر مرض پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح
تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنے آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم حسرت و یاس کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہیں اور سب کی آنکھوں سے اشک و غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی بھی چیز امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی، رکاوٹ نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں، اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک ولولہ انگیز رجس پڑی شعر پڑھا جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح اور بلیغ تقریر کی جس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا اور مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھولوں کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو، اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی، اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ بے غیرتو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ یہ تقریر امام حسین نے فرمائی۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر بھی ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا، آواز لگانا شروع کر دی، تاکہ آپ اور کہنے لگا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے فرمایا، اے بدباطنو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے۔
تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا، یہ بہانہ تمہارا ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال تو سن لو، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر کو جھکا دوں، کیونکہ مرد حق باطل کے سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں۔ سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کر لو، اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور اور تمکنت سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا جچا تلا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزیدی اب تہی بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق ہو جائے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا، شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، دھوپ مچی ہوئی ہے۔ میں روم اور مصر میں شہر آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت اور بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤ پیچ کو دیکھ لو گے۔ ایسے اس نے ڈینگیں ماری۔ امام علی مقام نے سکون شانتی سے ارشاد فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر شیر خدا، علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گرا۔ فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی بڑی ڈینگیں مارتا تھا، میں فلاں ملک کا ہوں، سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، اس کو شیر خدا کے شیر نے ایک ہی بار میں خاک و خون میں ملا دیا۔ اب اس کے بعد بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا ہے جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ارے ان سے لڑنے کے لیے میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دیں، پھر دیکھو کہ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا تو وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا کداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں پہلے آتا۔ اچھا یہ ہوتا کہ تیرا باپ پہلے مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک اور خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہسوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا
تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ امام نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر مار دوں تو سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایک ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر کے گرا۔ اسی طرح شام اور عراق کے ایک سے ایک بہادر، ایک سے ایک پہلوان اور بڑے بڑے سورما حضرت امام کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ اور شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزے کی انی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا بٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی ٹانپوں سے اس کو رون ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا، اور کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو وہ زمین تک زین تک کٹ کر گیا۔ غرض کے امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے صف شکن بہادر کام آ گئے اور مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بھی بچ کر نہیں جا سکے گا۔ سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کر دو۔ ربا صفت یزیدی، لومڑی صفت یزیدی جب دست بدست کی جنگ میں بری طرح شکست کھا گئے، آمنے سامنے کی جنگ میں بری طرح ہار گئے، تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گلے ہزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تصویر تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے دشمنوں کے سروں کو، اس طرح اڑا دیتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی نہ ملی، اس طرح کی جنگ میں بھی ابن سعد کو کامیابی کی امید نظر نہ آئی، تو اس نے کہا، حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا میہ برسایا جائے، بارش برسا دی جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے، تیر چلانے والوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ایک ہی ساتھ ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا اور ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تنی نازنین زخموں سے چور چور ہے، لہو لہان ہے۔ بے وفا خوبیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو مہمان بنا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی مقدس پیشانی پر لگا
وہ پیشانی جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا، تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہنے لگا اور آپ گش کھا کر کے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے، بے ہوش ہو کر کے گھوڑے کے اوپر سے زمین پر گر گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا، شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس سے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد بھی آپ سجدے میں گرے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرما دی، واصل بحق ہوئے۔ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ ہجری سن 61 مطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی اور شہادت کا عظیم جام نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ پکارتا رہے گا، اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نضر ابن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی، خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل ابن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ کس نے سر آپ کا کاٹا؟ اس میں کئی روایتیں ہیں، خولی بن یزید کے بارے میں بھی ہے، سنان بن انس کے بارے میں ہے، شبل ابن یزید کے بارے میں ہے، شمر خبیث کننے کے بارے میں ہے۔ ان لوگوں میں سے کس نے حضرت امام حسین کے سر کو جدا کیا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نور کو ہے تیری ضرورت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ میرے دوست بزرگوں، امام حسین نے جام شہادت نوش فرما کر کے آنے والی نسلوں کے بتا دیا، امت محمدیہ کو یہ سبق دے دیا کہ کیسی یہ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تمہیں سر بھی کٹانا پڑے تو کسی بھی حال میں اپنے نبی کی شریعت پر آنچ نہ آنے دینا، سر کٹا دینا لیکن سر نہ جھکانا۔ اور اس طریقے سے ہمیں پیغام دے دیا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا سر کٹا دیتے ہیں وہ بھلائے نہیں جاتے بلکہ صدیاں گزر جاتے ہیں، ان کا ذکر باقی رہتا ہے۔ برادران اسلام، واقعہ کربلا سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو صدمہ جان کاہ گزرا اور ان کے قلب نازک کو جو دکھ پہنچا وہ انداز و قیاس سے باہر ہے۔ حضرت سلمہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ روتی کیوں ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر مبارک اور داڑھی اقدس پر گرد و غبار ہے، مٹی ہے، دھول ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا
میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ حسین کی شہادت گاہ پر جہاں حسین کو شہید کیا جاتا تھا، ہمارے آقا وہاں موجود تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں حضور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور کے بال مبارک اور چہرے انور پر بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں، اور دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ حضور کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بوتل کیسی ہے اور اس میں کیا چیز ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے، جسے آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ شہداء کے خون کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا، شیشی میں بھرا۔ حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھا، حضور نے ارشاد فرمایا حضور کسی کے خواب میں آئے تو وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ سے کہ یہ میرے نواسے کا خون ہے اور جانثار ساتھیوں کا خون ہے، جسے آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا، جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا اس تاریخ کو، اس وقت کو یاد رکھا، اور کچھ دنوں کے بعد جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت حسین اسی وقت شہید کیے گئے تھے، جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا اسی وقت حضرت حسین شہید کیے گئے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ جو کربلا کا مارکا تھا